دولت اور زندگی۔ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کر لیا اور اسے شہر سے باہر ایک جنگل میں خفیہ غار میں چھپا دیا۔ غار کے دروازے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور دوسری اس کے وزیر کے پاس۔ ان دو کے علاوہ کسی کو بھی غار کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ صبح کے وقت خزانہ دیکھنے کے لیے غار میں گیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ خزانہ کمروں میں چاول اور گندم کی طرح بکھرا پڑا تھا اور جواہرات الماری میں سجے ہوئے تھے۔ بادشاہ اس خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اندر آتے وقت بادشاہ غار کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ اسی وقت وزیر کا اس غار کی طرف سے گزر ہوا۔ وزیر نے جب غار کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا کہ غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ اسی خیال کے تحت اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور محل پہنچ کر یہ بات بھول گیا۔ جب بادشاہ ہیرے اور جواہرات کا معائنہ کرنے سے فارغ ہوا تو بادشاہ نے واپسی کا سوچا، لیکن دروازہ تو بند ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے دروازے کو خوب زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن اس ویران جنگل میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس اپنے خزانے کی طرف گیا اور اس سے اپنا دل بہلانے لگا، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر وہ پھر دروازے کی طرف گیا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور پھر تھک ہار کر اپنی جگہ واپس آ گیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ ہیروں سے بھیک مانگنے لگا، کہنے لگا، قیمتی پتھر، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اور پھر موتیوں سے فریاد کرنے لگا، اے قیمتی موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ اسے ایسا لگا کہ ہیرے اور جواہرات اس پر ہنس رہے ہوں۔ اسے بہت غصہ آیا، لیکن جو ہے بھوک وہ غصے پر غالب آ گئی، اور پھر بھوک کی اتنی شدت بڑھ گئی کہ وہ نڈال ہونے لگا۔ اس نے دنیا کو پیغام دینے کے لیے کاغذ پر کچھ لکھا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ وزیر بادشاہ کو تلاش کرتا کرتا اس غار کی طرف سے گزرا۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوا تو دیکھا بادشاہ مرا پڑا ہے اور ایک کاغذ پر کچھ لکھا ہوا ہے کہ دولت کسی کو زندگی نہیں دے سکتی۔